جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کرو۔ پھر دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ ذریت تمہاری میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تم چاہو اسی میں سے پہلے کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کے پشت سے قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، لمبے قد، چھوٹے قد وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ یہ عہد و قرار جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا، اور مقام اقرار وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب نیک اور بد کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے۔ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے روز ازل میں باہر نکالا اور انہوں نے اپنے نفوس پر خود گواہی دے دی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روز ازل میں جب اللہ نے صلب آدم علیہ السلام کو چھوا تو اس سے وہ روحیں نکل پڑیں جو قیامت تک نسل آدم سے ہونے والی ہیں۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور کسی کو شریک نہ بنائیں گے جب تک یہ اہل میثاق پیدا ہوتے جائیں گے، قیامت نہ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے ذریات نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہرا تو ذریات نکلنا شروع ہو گئیں، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہیں کیونکہ اہل جنت ہی کا سا عمل کریں گے، یہ دوزخی ہیں کیونکہ اہل نار کا سا عمل کریں گے۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہے جو دوزخیوں کے کام کرے، اور اسی عمل پر قبل از توبہ دم ٹوٹے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روحیں صلب آدم سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام نسل کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری نسل ہے، ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیے، لیکن جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی ملک الموت فرشتہ آیا تو آدم نے کہا ابھی تو میری عمر سے 40 سال باقی ہیں۔ جواب دیا یہ 40 سال تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی انکار کی خو ان کی نسل میں پڑ گئی کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت دیکھی، اسی میں بیمار، نظامی، برس والے، اندھے وغیرہ سب۔ انبیاء علیہم السلام سراپا نور تھے، میثاق کے عہد پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے۔